شاپور ذہنی طور پر ایک اچھا مصور تھا، مگر خسرو پرویز نے اسے سر پر چڑھا لیا تھا اور وہ رات دن اس کی حضوری میں حاضر رہتا تھا اور پورے ملک ایران میں مشہور ہو گیا تھا کہ شاپور کو شہنشاہ ایران نے اپنا مشیر خاص مقرر کر دیا ہے۔ مگر وہ مشیر خاص اس وقت شہنشاہ ایران کو دل شکست چھوڑ کے ملکہ شیریں کے دربار میں حاضری دے رہا تھا۔ شیریں نے ارمن میں آ کر اپنے عوام کو سکھ پہنچانے اور ان کی دلداری کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا تھا۔ عوام نے بھی شیریں کو سر پر بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے شیریں کو صرف سر پر ہی نہ بٹھایا تھا بلکہ اسے ملک ارمن کی واقعی ملکہ اور تاجدار بننے پر مجبور کیا تھا۔ چنانچہ شیریں کے ملک ارمن آنے کے کچھ ہی دنوں بعد عوام کے بے حد اصرار پر اس نے ارمن کی بادشاہی کا تاج اپنے سر پر سجا لیا تھا اور عوام کی فلاح و بہبود میں لگ گئی تھی۔ ملکہ شیریں مدائن کے شاہی محلات چھوڑ کے آئی تھی، مگر شاہی محلات کے ہنگامے اسے بہت یاد آتے تھے۔ شیریں اپنی مرحوم پھوپھی مہین بانو کے پرانے محل میں ٹھہری ہوئی تھی، مگر اسے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ارمن میں بھی ایک عالی شان محل بنوایا جائے اور اسے بھی مدائن کے محلوں کی طرح آراستہ پیراستہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ اس وقت شاپور سے اپنی دلی خواہش بیان کر رہی تھی۔ شاپور صرف شہنشاہ ایران کا ہی مشیر کار نہ تھا بلکہ ملکہ شیریں نے بھی اسے اپنے مشیر کار کا درجہ عطا کیا تھا اور اس سبب وہ ملکہ شیریں کے بلاوے کا پیغام پاتے ہی مدائن سے ارمن بھاگا چلا آیا تھا۔ ملکہ شیریں جو اب ارمن کی بادشاہ بن گئی تھی، اس نے شاپور کو عزت سے بٹھایا، پھر اس سے اپنا حال دل بیان کیا۔ اس نے کہا، اے شاپور، تم نے ملک ارمن کا حال زار دیکھا؟ زہریلی ہواؤں اور وبا نے ارمن کی زندگی اچیرن کر دی ہے۔ ہر طرف موت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ سینکڑوں آدمی اس وبا کی نذر ہو گئے ہیں۔ اگرچہ اب کچھ امن ہوا ہے مگر پھر بھی ایک دو اموات روز ہوتی ہی رہتی ہیں۔ شاپور مدائن سے ملک ارمن تک تمام حال دیکھتا اور سنتا آیا تھا۔ اس نے شیریں کی بات کی تائید کی اور کہا، اے تاجدار ارمن، ملکہ شیریں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس وبا کی تباہ کاریوں کو دیکھا ہے اور میرا دل اس پر رو دیا ہے، مگر قدرت کے حکم اور کارخانے میں کسی کا کیا دخل؟ پھر بھی شکر ہے، اب حالات بہت کچھ سنبھل گئے اور وبا کا زور ٹوٹ گیا۔ ملکہ شیریں بولی، میرے دل کا سکھ چین تو اس وبا نے لوٹ لیا ہے۔ نہ کھانے پینے میں کوئی لذت اور نہ جینے میں کوئی مزہ رہ گیا ہے۔ میرا دل ہر وقت پریشان اور بیزار رہتا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم اس پریشانی اور دل کی بیزاری کا کوئی علاج بتاؤ۔ تاجدار ارمن، ملکہ شیریں کی پریشانی بجا اور درست ہے، شاپور نے جواب دیا، مگر جس طرح ہر مرض کا علاج ہوتا ہے اس طرح آپ کی پریشانی اور دل کی بیزاری کا بھی کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہوگا۔ اس لیے تو تمہیں بلایا کہ تم دل کی گھٹن اور پریشانی کا علاج تجویز کرو۔ ملکہ شیریں نے بات اور ذمہ داری پھر شاپور پر ڈال دی۔ علاج تو بہت سے ہیں، شاپور بولا، مگر ملکہ شیریں، خود آپ نے بھی تو اس کا کوئی علاج، کوئی تدبیر سوچی ہوگی۔ ہاں شاپور، ملکہ شیریں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، میرے ذہن اور دماغ میں اس کا ایک علاج ہے۔ وہ کیا ملکہ شیریں؟
شاپور نے جلدی سے پوچھا۔ میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ اور یہی مرضی ہے کہ ملکہ شیریں اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شاپور نے اس کے آگے بولنے کا انتظار کیا۔ جب ملکہ شیریں خاموش رہیں تو اس نے بے چین ہو کے کہا، ملکہ شیریں، میں اسی وقت کوئی رائے دے سکوں گا جب آپ اپنی مرضی اور خواہش سے مجھے آگاہ فرمائیں گی۔ اچھا تو غور سے سنو شاپور، ملکہ شیریں نے جواب دیا۔ یہی میرے دل کی مرضی اور میری خواہش ہے کہ شہر سے باہر میرے لیے ایک محل تعمیر کیا جائے اور اس کا نام… ملکہ کہتے کہتے رکی تو شاپور نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، اور اس محل کا نام ملکہ شیریں کے نام پر قصر شیریں رکھا جائے۔ واہ واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے، ملکہ ہنس کے بولی، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ یہی نام میں نے اس محل کا تجویز کیا تھا۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے، شاپور نے جلدی سے کہا۔ ملکہ شیریں نے کہا، نام تو قصر شیریں تجویز ہو گیا، مگر میں چاہتی ہوں کہ صرف قصر شیریں ہی تعمیر نہ ہو بلکہ کوئی ایسا معمار اور کاریگر ہو جو کوہ بیستون سے ایک نہر کھود کے لائے اور یہ نہر قصر شیریں کو بوسہ دیتی ہوئی گزرے۔ بہت خوب، یہ قصر شیریں سے زیادہ نازک خیال ہے ملکہ شیریں کا، شاپور بے ساختہ کہہ اٹھا۔ شہر کے باہر محل یعنی قصر شیریں ہو اور کوہ بیستون سے ایک نہر نکال کر لائی جائے جو قصر شیریں کے پشتے سے ٹکراتی ہوئی گزرے۔ کتنا دل فریب ہوگا وہ نظارہ۔ یہ ایک خواب ہے ابھی شاپور، ملکہ شیریں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اور اس خواب کو حقیقت کا جامہ صرف تم پہنا سکتے ہو۔ میں؟ شاپور گھبرا گیا۔ مگر میں تو صرف ایک مصور ہوں اور تصویر کشی کر سکتا ہوں۔ میں جانتی ہوں شاپور، ملکہ شیریں بولی، مگر تم صرف ایک مصور نہیں بلکہ ایک اعلیٰ درجے کے مشیر کار بھی ہو۔ تم چاہو تو کسی ایسے کاریگر کو تلاش کر سکتے ہو جو نجاری اور معماری میں اپنا جواب نہ رکھتا ہو۔ کیا تم ہماری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ شاپور خوش بھی ہوا اور گھبرایا بھی۔ خوش اس وجہ سے ہوا کہ ملکہ شیریں نے جو اب تاجدار حکومت ارمن گرجستان بن چکی تھی اسے اس قدر اہمیت دی تھی، اور گھبرایا یوں تھا کہ فی الحال اس کی نظر میں کوئی ایسا معمار اور نجار نہ تھا جو نوک تیشا سے کوہ بیستون کا سینہ چاک کر کے جوئے شیریں برآمد کر سکے۔ شاپور اپنی سوچوں میں ڈوب کے رہ گیا تھا۔ اس طرح اسے کافی دیر گزری تاجدار ارمن گرجستان کی ملکہ شیریں کی خواہش کے مطابق اس اہم کام کو سر انجام دے سکے۔ ملکہ شیریں کے دوبارہ ٹوکنے پر آخر اسے بولنا پڑا۔ اس نے اپنا پہلو بچانے کے لیے کہا، اگر ملکہ شیریں مجھے 2-4 دن کا وقت دے سکیں تو شاید میں کوئی ایسا معمار اور نجار پیش کر سکوں جو ملکہ عالیہ کے معیار پر پورا اتر سکے۔ ملکہ شاپور کے اس جواب پر افسردہ اور پچمردہ سی ہو گئی۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، شاپور، ہم نے تم سے بہت امید لگائی تھی مگر تم نے ہمیں مایوس کر دیا۔ ملکہ شیریں، شاپور بولا، میں شاپور ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر چیخ پڑا، ملکہ عالی، مل گیا وہ معمار اور نجار جو قصر شیریں کے لیے نہر کھود کے لائے گا۔ ملکہ شیریں کا دل کھل اٹھا۔ اس نے بے چینی سے پوچھا،
کون ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ تم اسے جلد ہمارے حضور پیش کرو۔ ملکہ شیریں فکر مند نہ ہوں، شاپور نے اطمینان سے کہا، میں اسے حضور ملکہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس کا نام فرہاد ہے۔ قدرت نے اسے معماری اور نقاشی کا اتنا اعلیٰ ذوق اور فن عطا کیا ہے کہ اس کے آگے معنی و بیضات پانی بھرتے ہیں۔ اس کا ہر نقش دائمی اور اس کی معماری اور سنگ تراشی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ بس مجھے اطمینان ہو گیا شاپور، ملکہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب تم دیر نہ کرو اور فوراً جاؤ اور اسے ساتھ لے کر ہمارے پاس آؤ۔ مگر ملکہ شیریں مگر کہہ کر رک گئی۔ شاپور سمجھ گیا کہ فرہاد کی تعریف نے ملکہ شیریں کو مخمصے میں ڈال دیا ہے، یا پھر اسے اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا ہے۔ بس اس نے ملکہ شیریں کا مگر ختم کرنے کے لیے کہا، ملکہ شیریں بالکل شک و شبہ نہ کریں، میں نے فرہاد معمار اور سنگ تراش کی جو تعریف کی ہے، فرہاد اس سے بھی زیادہ عظیم فنکار اور کاریگر ہے۔ آپ اس معاملے میں مگر نہ کیجیے اور مجھے حکم دیجیے کہ میں جلد از جلد اسے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ملکہ شیریں نے اپنی صفائی پیش کی، میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جب تمہارا بتایا ہوا سنگ تراش ایسی خوبیوں کا مالک ہے تو پھر وہ تمہاری اور میری مرضی کے مطابق کام کیسے کرے گا؟ اس کے تو دماغ ہی نہیں ملیں گے۔ اس سے بس ملکہ بالکل بے فکر رہے، شاپور نے وضاحت کی، میں اور فرہاد دونوں استاد بھائی ہیں۔ میں نے اور فرہاد دونوں نے ایک چینی استاد کی شاگردی کی ہے۔ اس چینی استاد نے جب ہم دونوں کی اہلیت اور قابلیت دیکھی تو اس نے بھی ہم پر محنت کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم دونوں مستقبل میں نہ صرف اعلیٰ مقام حاصل کریں گے بلکہ اپنے چینی استاد کا نام بھی روشن کریں گے۔ چنانچہ اس نے ہم دونوں کو اپنے اپنے رجحان اور دلچسپی کے مطابق اپنے اپنے فن میں استاد ہی نہیں بلکہ استاد کامل بنا دیا۔ مگر ہم دونوں کی دلچسپی اور رجحان میں فرق تھا، چنانچہ اس چینی استاد نے میرا ہاتھ قلم پکڑا کر اور مجھ پر رات دن محنت کر کے مجھے ایک اعلیٰ درجے کا مصور بنا دیا، اور فرہاد کا رجحانی طبع دیکھتے ہوئے استاد نے اس کے ہاتھ میں تیشہ پکڑایا اور اسے دنیا کا بہترین سنگ تراش بنا دیا۔ چنانچہ فرہاد اتنا مشہور ہوا کہ اس کی شہرت چین، روم، شام اور ہندوستان تک پھیل گئی۔ بس شاپور، ملکہ شیریں نے اسے روکتے ہوئے کہا، اب میں اس کی اور تعریف نہیں سن سکتی بلکہ اسے مجسم اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم فوراً اس کی طرف روانہ ہو جاؤ اور بلا تاخیر اسے ساتھ لے کر میرے پاس آؤ۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی ملکہ شیریں، شاپور نے اطمینان سے کہا، میں آج ہی فرہاد کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور اسے ہر قیمت زرازی کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر شاپور اسی دن فرہاد کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ شاپور گھوڑے پر سوار بھاگم بھاگ فرہاد کے پاس پہنچا۔ فرہاد کے دو ٹھکانے، ایک جنگل بیابان جہاں آدمی کا گزر نہ ہو، دوسرا ٹھکانہ پہاڑی سلسلے تھے۔ چنانچہ پہلے شاپور نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے شاپور کو فرہاد ایک پہاڑی سلسلے کے درمیان پتھروں پہ گلکاری کرتے مل گیا۔ دونوں دوستوں میں ایک عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی تھی، اس لیے دونوں دوست اور استاد بھائی گرم جوشی سے ملے اور دیر تک ایک دوسرے سے چمٹے رہے۔ پھر شاپور نے الگ ہوتے ہوئے کہا، مجھے امید نہ تھی کہ تم اتنی جلدی مجھے مل جاؤ گے۔ فرہاد نے ہنس کر جواب دیا، شاپور، میں کوئی نایاب چیز نہیں
جسے تلاش کرنے میں پریشانی ہو۔ میرے ٹھکانے تم جانتے ہو، ان دونوں ٹھکانوں کے علاوہ اور کسی جگہ میں آتا جاتا نہیں۔ فرحاد، تمہیں اپنی قیمت اور اہمیت کا احساس نہیں، شاہپور نے بڑے خلوص سے کہا۔ تم نایاب چیز نہیں بلکہ ایک نایاب فنکار اور کاریگر ہو۔ تم لکڑی پر ایسے نقش بناتے ہو جو بولتے ہوئے معلم ہوتے ہیں، اور جب تریشہ نکال کے پتھروں کے دلاور جگر چیرتے ہو تو بنگلے، چوبارے اور محلات نہ صرف جگمگا اٹھتے ہیں بلکہ ہر شخص کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ بس لکڑی پر نقش ہو یا پتھروں پر گلکاری، ان دونوں فنون میں دنیا میں تمہارا کوئی ثانی نہیں۔ ارے شاہپور، تم میری اتنی تعریف نہ کرو کہ میں مغرور ہو جاؤں، فرحاد نے جواب دیا۔ میرے ٹھکانے تو جنگل اور پہاڑ ہیں، تو تم بھی شاہی درباروں کی رونق ہو اور اپنی مصوری کے لیے شاہوں اور شاہانیوں سے داد وصول کرتے ہو۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، شاہپور بولا۔ میں اس وقت تمہارے پاس ایک کام بلکہ غرض سے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری مدد کرو گے۔ ارے میرے بھائی اور میرے دوست شاہپور، فرحاد نے سچے دل سے کہا، تم اپنا کام تو بتاؤ، میں جان پر کھیل کر تمہارا ساتھ دوں گا، مدد کروں گا۔ تم مجھ سے دل بھی مانگو گے تو میں وہ بھی نکال کے پیش کر دوں گا۔ پھر دونوں پتھروں میں بیٹھ گئے۔ شاہپور نے اپنا مقصد بیان کیا۔ تم نے ارمن اور گرجستان کی ریاست کا نام تو سنا ہوگا؟ ہاں مجھے معلوم ہے، فرحاد نے اقبال کیا۔ یہ ریاست کوکاف کے سب سے زیادہ خوبصورت علاقے میں واقع ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، شاہپور بولا۔ جس طرح ارمن گرجستان کا علاقہ پورے کوکاف میں اپنا جواب نہیں رکھتا، اسی طرح وہاں کی تاجدار ملکہ شیریں بھی حسن و شباب میں لاجواب اور بے مثل ہے۔ شاہپور، تم کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا، فرحاد نے کہا۔ ہاں اگر کبھی موقع ملا تو ارمن گرجستان کی تاجدار کو ضرور دیکھوں گا۔ تم نے اس کی اس طرح تعریف کی ہے کہ میرے دل میں اسے دیکھنے کی تمنا جاگ اٹھی ہے۔ تو پھر تیار ہو، میرے ساتھ چلو، تمہاری یہ تمنا پوری ہو جائے گی، شاہپور نے اتنے وثوق سے کہا کہ فرحاد اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو شاہپور؟ فرحاد نے خشک لہجے میں کہا۔ میری کوئی تمنا آج تک پوری نہیں ہوئی، کہاں تاجدار ارمن و گرجستان اور میں کہاں ایک غریب سنگ تراش، وہ مجھے کیوں منہ لگائے گی؟ تم منہ لگانے کو کہتے ہو اور میں کہتا ہوں کہ وہ تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی۔ تم اپنی قدر نہیں جانتے فرحاد، شاہپور نے ٹھہر ٹھہر کر اس قدر پر اعتماد لہجے میں کہا کہ فرحاد حیران رہ گیا۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، پتہ نہیں تم کس تاجدار اور ملکہ کا ذکر کر رہے ہو۔ میں نے درجنوں شہزادے، شہزادیوں اور بادشاہوں کے چوباروں اور محلات کو بے نظیر اور لاجواب بنایا ہے، مگر انہوں نے تعریف نہیں کی، میری صناعی اور کاریگری کی پوری قیمت بھی نہیں کی۔ اچھا تو تم تیار ہو، میرے ساتھ چلو، شاہپور نے بات مختصر کرتے ہوئے کہا۔ تم ملکہ شیریں سے ملو گے تو میری بات کے قائل ہو جاؤ گے۔ شاہپور نے ملکہ شیریں کی کچھ اس انداز سے تعریف کی کہ فرحاد کے دل میں ملکہ شیریں کے لیے تجسس پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے کچھ بہت ضروری کام کرنا ہے، مگر تم نے ملکہ کا احوال اس طرح بیان کیا ہے کہ اب مجھے اس سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ فرحاد نے جلدی جلدی اپنے اوزار سمیٹے، پھر ذرا دیر بعد وہ شاہپور کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا۔ رات سر پر کھڑی تھی۔ شاہپور نے فرحاد سے کہا
کہ رات کو آرام کر کے صبح ہی صبح روانہ ہو جائیں گے، مگر فرحاد نے اس کی بات نہ مانی اور دونوں دوست اور استاد بھائی ملکہ شیریں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں ہی کو پہاڑوں میں چلنے اور گھومنے کا ملکہ تھا، مگر فرحاد جس جگہ کام کر رہا تھا وہاں سے صحیح راستے تک پہنچنے میں اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے بڑی دقت پیش آئی، مگر دونوں دوست کسی نہ کسی طرح سفر کرتے رہے۔ دوسرے دن یہ دونوں ملکہ شیریں کے پاس پہنچ گئے۔ ملکہ کے پرانے محل کے اندر خبر پہنچائی گئی کہ شاپور آیا ہے تو وہ فوراً ملاقات کے لیے باہر آ گئی۔ ان دونوں نے ملکہ شیریں کے حضور سلام پیش کیا، مگر فرحاد کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ شیریں کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ شاپور کو خدشہ پیدا ہوا کہ ملکہ شیریں کہیں فرحاد کے اس طرح ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے سے خفا نہ ہو جائیں۔ اس نے فوراً تعارف کروایا، یہ میرے استاد بھائی فرحاد ہیں اور یہ معماری اور نجاری میں دنیا میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ ملکہ مسکرائی اور بولی، اچھا یہ ہے وہ کاریگر جس کی تعریف میں شاپور تم نے زمین و آسمان کے کلابے ملائے تھے۔ ملکہ عالیہ، شاپور سنبھل کے بولا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ میں نے غلط تعریف نہیں کی، آپ فرحاد کو اپنے کام میں کامل پائیں گی۔ شاپور، اگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو میں تمہارے استاد بھائی سے قصر شیریں کے بارے میں کچھ سوالات کروں؟ فرحاد جو اس وقت تک اپنی حالت پر قابو پا چکا تھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے شاپور کو روکا اور فوراً بولا، اے خوبصورت کوکاف کی تاجدار، آپ جتنے چاہیں سوال کر سکتے ہیں، مگر پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن اور تصور میں قصر شیریں کا کیا نقشہ ہے؟ ٹھیک ہے، ملکہ شیریں نے کہا، میں شاپور کو قصر شیریں کے بارے میں اپنا خواب بتا چکی ہوں، تمہیں بھی اپنے اس خواب میں شریک کرتی ہوں۔ فرحاد اور شاپور ہمہ تن گوش ہو گئے۔ شیریں نے اپنے خواب قصر شیریں کی اپنے طور پر پوری تفصیل بیان کی۔ یہ دونوں اور خاص طور پر فرحاد بڑی توجہ سے ملکہ شیریں کے محل کی تفصیل سنتا رہا۔ ملکہ شیریں اپنا خیالی تصور بیان کر چکی تو اس نے پوچھا، سنگ تراش فرحاد کا میرے اس خواب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تاجدار ملکہ شیریں کا خواب کوکاف کے حسن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، پھر بھی ادب سے عرض کروں گا کہ اگر اس میں کچھ اضافے اور کچھ ترمیم کر دی جائے تو اس کے حسن میں اور زیادہ خوبصورتی اور وجاہت پیدا ہوگی۔ شیریں آخر ایک ریاست کی تاجدار تھی، پھر اس نے مدائن کے محلات بھی دیکھے تھے، اس لیے وہ فرحاد کی بات سن کے قدرے ناگوار انداز میں بولی، شاپور کا استاد بھائی اس میں کیا ترمیم کرنا چاہتا ہے؟ اب یہ فرحاد کے جوہر دکھانے کا وقت تھا، چنانچہ فرحاد نے ملکہ شیریں کے خیالی محل میں جگہ جگہ ایسے اضافے کیے کہ ملکہ شیریں اور شاپور دونوں ہی حیران اور انگشت ماندنہ رہ گئے۔ ملکہ شیریں کے تصوراتی محل کا نقشہ اگرچہ خوبصورت تھا، مگر فرحاد نے اس میں ماہرانہ اضافے اور ترمیم پیش کی تو ملکہ سکتے میں آ گئیں۔ وہ فرحاد کی جس ترمیم اور اضافہ پر غور کرتی تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ فرحاد کی اس اضافہ یا ترمیم نے محل کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ آخر ملکہ شیریں نے اس بات کا الفاظ میں اعتراف کیا، شاپور، تم نے اپنے استاد بھائی کی جن فنکارانہ صلاحیتوں کا ذکر کیا تھا، میں محسوس کرتی ہوں کہ فرحاد ان خوبیوں سے بھی کہیں بلند ہے، اور اگر یہ محل فرحاد کے ہاتھوں بن کر تیار ہوا تو دنیا اسے دیکھے گی اور عش کرے گی۔ فرحاد ملکہ شیریں کی اس تعریف سے اس قدر خوش ہوا کہ پھولے نہ سمایا۔ شاپور بھی بہت خوش تھا کہ اس نے ملکہ شیریں کو ایک نادر معمار لا کے دیا تھا،
جس نے محل کی تیاری سے پہلے ہی ملکہ شیری کی ہمدردیاں حاصل کر لی تھیں۔ اس وقت میں شیریں کی نظر فرحات کے بنائے اور بتائے ہوئے نقشے سے نہ بنتی تھی اور دوسری طرف فرحات کی نظریں ملکہ شیری کے چاند سے مکھڑے سے نہ ہٹتی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ حسن نے عشق کو زیر کر لیا ہے اور فرحات ملکہ شیری کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے۔ بیچارہ شاپور ہکا بکا بیٹھا، کبھی حسن کی دیوی ملکہ شیری دیکھتا تو کبھی حسن کی چوٹ کھائے فرحات کی صورت تکتا تھا۔ اب حسن و عشق میں ایک زبان بے زبانی میں گفتگو شروع ہوئی، جس میں الفاظ کے بجائے نظریں گفتگو کر رہی تھی۔ شاپور نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا دوست اور استاد بھائی فرحات ارمن گرجستان کی تاجدار ملکہ شیری کی زلف گروگیر کا راہگیر ہو گیا ہے۔ مگر عشق اور محبت کی آگ یک طرفہ نہیں ہوتی، بلکہ دونوں طرف تھی۔ آگ برابر لگی ہوئی